مومن باہر ایسا ہوتا ہے کہ یار واپس پانی میں کب جاؤں گا, مچھلی پانی میں آنے کے لیے تڑپتی ہے نا, مگر کچھ لوگ واقعی ایسے مسجد میں آتے ہیں جیسے وہ پانی کے باہر آ گئے ہیں, بار بار گھڑی دیکھیں گے, امام صاحب سلام پھیرے تو بھاگنے کے لیے دوڑیں گے, مسجد میں آ کے بے کل بے چین. چیک کرو مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر میرا کوئی ایسا بھائی ہے نا کہ جب مسجد میں آئے اور بے چینی ہوتی ہے نا, اگین اپنا علاج کراؤ, چھوڑ کے مت جانا. دل کو اللہ سے دعا مانگو, معافی مانگو, توبہ کرو کہ اللہ مجھے تیرے گھر میں سکون کیوں نہیں مل رہا, نہیں بیٹھ پاتے. اب یہاں میں ایک اور بات کر دیتا ہوں, ابھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, اللہ ان سب کا عمرہ قبول فرمائے, سب کو مکہ مدینے کی ان کی حاضری مقبول فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی اسی رمضان میں مکہ مدینہ نصیب فرمائے. مگر وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں, ادھر روتے ہیں یا اللہ کعبہ دکھا دے, مدینہ دکھا دے, تڑپتے ہیں. ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبوی شریف میں, کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھتے, کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا. اب آپ کو لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھا, کیلکولیٹ کر لیں کتنے گھنٹے. مشکل سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے. یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا, ٹھیک ہے آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے, روم میں چلے جاتے, باقی وقت کہاں گزرا. پرابلم بتائیں کیا ہے ہمارا, میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے. ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے, مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے, پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا, کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, ساتھی ڈھونڈیں گے, دوست ڈھونڈیں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں, مسجد الحرام میں بیٹھ, کیونکہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی ہی نہیں ہمیں. اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائیں, مسجد میں سکون مل جائے, بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے, شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا, اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے, مسجد نبوی میں بیٹھے اور اٹھنے کو جی چاہے نا, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے, وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. نیند آ رہی ہے, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے, میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے, ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا, پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے, ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا فقیر بیٹھا ہی رہے, دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا, اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے. اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں, اب نہ بازار میں جانا ہے, اب نہ شاپنگ کرنی ہے, اب نہ دوستوں سے ملنا ہے. ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے, خدا کی قسم روضہ رسول کہیں اور نہیں ہے, کعبہ مشرفہ کہیں اور نہیں ہے. ارے تمہاری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں, کروڑوں آنکھیں تڑپ رہی ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے. اگر تمہیں رب نے پہنچا دیا ہے تو کیوں کھڑے ہونا ہے. تھک گئے ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ, پھر وضو کرو, پھر بیٹھ جاؤ. کبھی تلاوت کرو, کبھی تسبیح پڑھو, کبھی نوافل پڑھو, کبھی درود پڑھو. انشاءاللہ کچھ دن ضرور لگیں گے, مگر جب دل صاف ہوگا, اس جگہ کی برکتیں دل پر طاری ہونا شروع ہوں گی, پھر دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن میں بھی مسجد میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اور حرمین طیبین میں بھی اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مسجدین کریمین میں بیٹھنا نصیب فرما, برکتیں لوٹنا نصیب فرما. ہمیں اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک اور بات, مسجد کی بات چلی ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے, بے ادبی مت کرنا. ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے یار, یہاں آپ تیار ہو کے نہیں آتے. کیا شادیوں میں ایسے جاتے ہو, کہ بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں, کپڑے بھی دیکھتے ہیں, بال بھی دیکھتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں, اور مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر مکینک آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے, وہی گریس والے کپڑے پہن کے آ گیا. کھیلتے کھیلتے بچے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آ گئے سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے. یار آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, کیا انہی کپڑوں میں جاؤ گے کسی اور کے گھر پہ؟ گریبان کھلے ہوئے ہیں, عجیب عجیب اب تو کپڑے پہن کے لوگ آ رہے ہیں, میں بتا نہیں پا رہا, شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں. یار آپ کسی عزت دار گھرانے میں اس لباس میں نہیں جا سکتے, اللہ کے گھر میں آ گئے, پھر کہتے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے ادبی ہے یہ. بعض صورتوں میں جب آپ سے بدبو آ رہی ہے آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے, مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. یار اللہ کے گھر میں آئے ہو عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, وضو کر کے, خوشبو لگا کر, بال بنا کر, اچھے طریقے سے, جتنا عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ. بزرگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, شاندار خوشبو لگا کر نمازیں پڑھتے تھے.
ہم نے خوشبو رکھی ہوئی ہے دعوت میں جانے کے لیے، فلاں دوست سے ملنے کے لیے، مسجد کے لیے نہیں، جیب میں عطر رکھیں کہ نماز سے پہلے لگاؤں، مسجد میں اپنی نماز کی تعظیم، مسجد کی تعظیم کی نیت سے. ارے یہ عزتیں آپ کو کدھر پہنچا دیں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر کا اکرام کرو، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا. تو رمضان میں اس بار یہ مت کرنا، آئیں ضرور مگر عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. پھر مسجد میں آتے ہیں تو فضول بات کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آئے نیکیاں کر دیں اور آ کے بھائی ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، سب ٹھیک ہے، کاروبار کیسا جا رہا ہے، آج کل سونے کا دام، اچھا ہر کسی کو سونے کا ریٹ روز معلوم کرنا ہے. بھائی ہمیں بھی پتہ ہے ریٹ بڑھ رہا ہے، لینا ہے نہیں پھر بھی ریٹ معلوم کرنا ہے. ہر دوسرے آدمی کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ چیک کرنی ہے، اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہی ہے. او بھائی تیرے لینا نہ دینا، ذکر اللہ کر لینا بھائی، اتنی دیر 4 بار کلمہ پڑھ لیتا، ایک تسبیح درود پاک کی ہو جاتی. بس ٹائم بہت ہے نا، فارغ بہت ہے، دنیا بھر کی جناب ڈسکس، وہ بھی مسجد میں آ کے کرنی ہے، تراویح کے دوران کرنی ہے، اعتکاف کے اندر کرنی ہے. خدا کے واسطے اگر مسجد میں آ کر خاموش نہیں رہ سکتے، فضول باتوں سے بچ نہیں سکتے، تو پھر گھر میں ہی نماز پڑھ لو بھائی. کیوں آ کر اپنی نیکیوں کو آگ لگانی ہے؟ اور پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ضرور اعتکاف کریں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، مگر کریں تو پھر باادب طریقے سے کریں، مسجد کا اکرام کر کے کریں. اب آتے ہیں تیسرا عمل. ہاں وہ عمل بھی بڑا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک نے وہ کس بندے کو دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. آج کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو موٹر سائیکل لے کے نکلا، کیسا سائلنسر نکلا ہوا ہے، سارے محلے کی نیند برباد کی، کیسے ماں باپ نے تربیت کی ہے. یار یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. اچھا جناب یہ لڑائی کر رہا ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. لوگوں کے پیسے کھا گیا، اس کو شرم نہیں آتی، ماں باپ نے کیسی تربیت. یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا پھر ایک اور طریقہ، لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ریپلائی میں کیا وہ دعائیں دے گا آپ کو؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہوتی، شرم نہیں آتی. اور وہ شخص کون تھا جو عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جا رہا تھا. ہائے ہائے کاش میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. ارے بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے. کاش میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے، لوگ میرے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ ایسی شاندار تربیت کی ہے اس بیٹے کی کہ یہ بیٹا جناب دنیا کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ بیٹا نیک ہے، اس کی وجہ سے لوگ نیک بن رہے ہیں. ایسے بنو نا کہ وہ قبر میں ہیں ان کو دکھ نہ پہنچے، میری وجہ سے لوگ انہیں دعائیں دیں. مگر آج لوگ بوڑھے ماں باپ، بلکہ قبر میں چلے گئے ماں باپ، ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہلواتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. سنو امام احمد بن حنبل نے ایک روایت لکھی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا، آپ کو اس کے مقام و مرتبے کی خوشی ہوئی، اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کھاتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. عرض کیا گیا اے اللہ کریم، آپ نے عرض کیا اے رب کریم والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے، وہ والدین کا نافرمان ہے. آج زندگی میں یہ نیت کر لو یار کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف ہو، میں اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنوں. ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے یار، شب برات میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا نا بیان کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، مگر جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے ان میں کون تھا؟ ماں باپ کا نافرمان تھا. کئی بار وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی جبریل امین کی دعا کر کے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین. بتاؤ نا، ماں باپ کو انشاءاللہ ہم خوش رکھیں، والدین کو راضی رکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سنو، باپ کی نافرمانی جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہیں، ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض،
کوئی نفل کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں، عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے بتا دی۔ ماں کے ساتھ تو اب بھی لوگ کچھ برتاؤ اچھا کر لیتے ہیں، باپ کو تو خاطر میں نہیں لاتے، سمجھتے باپ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ارے باپ کی ڈیوٹی تمہیں سنبھالنا تھی، ماں کی ڈیوٹی پیار کرنا تھی، تمہیں لگا صرف ماں ہی پیار کرتی ہے؟ ارے والد کی وجہ سے تو ماں پیار کرتی ہے، والد نے پیسے لا کر دیے، والد نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، اور آج اپنے باپ کو نہیں پوچھتے لوگ۔ سنا آپ نے کہ باپ راضی نہیں ہے تو کوئی نماز نفل روزہ کچھ قبول نہیں، راضی کرو اسے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری میں ایک واقعہ سنا کر اب بیان کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ معاملہ یہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی، خوبصورت آواز تھی، اور اللہ نے اسے ایک اور نعمت یہ عطا کی کہ وہ اپنی پیاری آواز میں تورات شریف کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ جب یہ بندہ تورات کی تلاوت کرتا لوگ گھر سے نکل آتے تھے، اتنی اچھی تلاوت کرتا تھا، مگر اس کے اندر ایک عیب تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، سمجھاتی تھی، بیٹا اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، اتنی پیاری آواز دی ہے، تو تورات پڑھتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے؟ ماں کی سنتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر تلاوت کرنا شروع ہوا تورات کی، لوگ جمع ہو گئے، خوب مجمع لگ گیا۔ جب تلاوت سے فارغ ہوا، اجتماع سے فارغ ہوا، گھر آیا، پھر شراب پی۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا کیوں ایسا کرتا ہے؟ اتنا اچھا کام کر کے آیا، پھر شراب پی رہا ہے۔ نشے میں تھا، ماں کو ایسا تھپڑ مارا اس نے کہ ماں بیچاری گری، اس کی آنکھ بھی نکل گئی، اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس بدبخت کو اب خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا۔ اب یہ نکل گیا جنگلوں کی طرف، خوب اللہ کی عبادت کی، پہاڑوں میں رہا، 40 سال تک مجاہدات کیے، فاقے کیے، یہاں تک کہ اس کے جسم میں ہڈیاں نکل آئیں۔ اب اللہ سے کہتا، یا اللہ اب میرے گناہ معاف ہو گیا جو میں نے ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ردائی من ردائی امکا، میری رضا میں، میری رضا اسی میں ہے جس میں تیری ماں کی رضا ہے۔ یعنی اس کو 40 سال کی عبادت کے بعد بھی سمجھ آیا جب تک ماں راضی نہیں ہوگی رب راضی نہیں ہوگا۔ پھر آیا ماں کے پاس اور ماں سے کہا 40 سال بعد، ماں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا ماں وہی تیرا بیٹا، تجھ سے دور چلا گیا تھا، اے ماں تو میری جنت کی چابی ہے، معاف کر دے۔ ماں ابھی بھی ناراض میں تھی، کہا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی۔ اب بیٹے کو بہت دکھ ہوا، وہ ہاتھ جس ہاتھ سے اس نے ماں کو مارا تھا اسے کاٹا اور لکڑیاں جمع کی اور آگ لگائی، اور آگ کے قریب ہوا اور کہنے لگا، نافرمان آخرت کی آگ سے پہلے اب دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ قریب تھا کہ یہ خود آگ کے اندر چلا جاتا۔ ماں نے اب دیکھا تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ ماں نے روکا، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ پاک تجھ سے راضی ہو، رک جا۔ اللہ اکبر، جو کام 40 سال کی عبادت نے نہ کیا، 40 سال کی ریاضت سے نہ ہوا، ماں کے ایک جملے کی برکت سنو کیا ہوا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس بندے کا ہاتھ بھی جوڑ دیا اور ماں کی آنکھ بھی واپس لوٹا دی۔ تو اے میرے بچوں، اے میرے نوجوانوں، جن کے پاس ماں باپ ہے نا، دیکھو انہیں کبھی ناراض نہ کرنا، ان کو راضی رکھنا۔ خدا کی قسم آپ بہت خوش نصیب ہیں، یو آر سو لکی کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں۔ ارے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے کہ اسے رمضان بھی مل جائے اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، ماں کے ساتھ اگر افطاری مل جائے، والد کے ساتھ اگر افطاری سحری مل جائے اور ان کی دعائیں مل جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے یار؟ رحمت کے مہینے میں ماں باپ ساتھ ہے تمہارے، ارے تمہارے گھر میں رحمتیں موجود ہیں، دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کیوں بربادی لے رہے ہو؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا یاد آتے ہیں۔ رمضان میں تو بہت یاد آتے ہیں۔ کئی بار میرے بیانات میں یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ خاص طور پر 2 موقعوں پہ بہت یاد آتے ہیں۔ جب کوئی اللہ بڑی نعمت دے دینا، ہاں کوئی بڑی عزت ملے، کوئی بڑی نعمت ملے، کوئی نیا گھر مل جائے، کوئی نئی گاڑی سواری مل جائے، کوئی بھی ترقی ہو، بندہ کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی تو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی، میرا والد دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ آج ماں نہیں ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی۔ اور اسی طرح ماں باپ، پتہ ہے جب کوئی بڑا دکھ آ جائے نا، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، کوئی بڑی بلا آ جائے، تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو ماں سے دعا کرا لیتا۔ ماں کہتی بیٹا فکر نہ کر، میں ہوں دعا کرنے والی، بس اس کا یہ کہنا ہی بہت تھا۔ والد کا ایک جملہ ہوتا تھا نا ہر مشکل میں، بیٹا میں ہوں نا، بس ختم، دل سے ٹینشن دور ہو جاتی تھی، کوئی سایہ ہے۔
مگر جب اب مشکل آتی ہے تو بندہ کہے جاؤں کس کے پاس، بات کس سے کروں؟ اے میرے بچوں، ان کی خدمت میں بیٹھو، ٹائم دو انہیں، ان کی برکتیں لوٹو، یہ چلے جائیں گے نا، پھر ان سے باتیں کرنے قبرستان جانا پڑے گا۔ ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، ماں سے بات کر رہے ہیں، کدھر جا رہا ہوں؟ ماں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نہ کرو ایسا، قدر کرو ان کی۔ آج میں نے 3 باتیں آپ سے کی ہیں کہ نور میں لپٹا ہوا، عرش کے نور میں لپٹا ہوا آدمی کون تھا؟ جو ذکر الہی کثرت سے کرتا تھا۔ نمبر 2، وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے، تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ وہ ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہلواتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اب آج نیت کر لو، انشاءاللہ ہم بھی یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کے دل کو سکون پہنچائیں گے۔ ہاں اگر جن کے ماں باپ چلے گئے نا، ایسے بیانات ہوتے ہیں، بعض اوقات خیال آتا ہے یار میں تو خدمت نہیں کر سکا، میں تو ان کو راضی نہیں کر سکا، اتنا ٹائم تو نہیں دے سکا۔ اچھا بعد میں اللہ دن اچھے کر دیتا ہے، اس وقت پیسے ہی نہیں تھے، اس وقت خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، خود بھی چھوٹا تھا، ماں باپ تو چلے گئے۔ تو علماء نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر ماں باپ چلے گئے نا، اب ان کو ایصال ثواب کرے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے صدقہ جاریہ والے کام کرے، ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ پاک اس بچے کی، ماں باپ کی روح کو اس بچے سے خوش فرما دے گا، یہ فرما بردار گن لیا جائے گا۔ اللہ نے دن دیے، دیکھو نا آج اتنی بڑی مسجد میں بیٹھے، یہ بھی کسی نے اپنے والد کے نام کے لیے بنائی نا، کتنا بڑا تحفہ دیا اپنے والد کو۔ یہ نصیب والوں کا کام ہوتا ہے۔ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو آج دنیا میں میں اور آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں نا، وہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے، یا ماں باپ نے دلایا تھا یا ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میری اگر کسی کی ماں چلی گئی اور والد چلا گیا ہے، آپ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں؟ کہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں، پوری نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملا دیں، اللہ کریم ہے، ماں باپ کو جنت میں گھر دے دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ ہم سب کو رحمت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور رمضان میں جہاں عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، پوری تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، وہاں سخاوت بھی کیجیے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے۔